شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور واضح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کہتے ہیں یہ کافر تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پس تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کائنات کی بادشاہی میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو دل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ پھر ان میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا، اور ان میں سے کسی نے اس سے رخ پھیر لیا، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم عنقریب انہیں آگ میں جھلسا دیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کر دو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی بہت ہی اچھا ہے۔